بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج ہم نے نظم حمد اس کے 2 اشعار ہم نے پڑھے تھے۔ شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان ہے اور آج اس کا تیسرا شعر ہم نے غالباً پڑھنا ہے۔ تو اہم نظم ہے یہ، تشریح کے حوالے سے، خلاصے کے حوالے سے۔ اس میں حصہ نظم سے پہلے بھی بولا تھا، اب بھی بتا رہا ہوں کہ حصہ نظم سے 15 نمبر کا پیپر بننا ہے۔ ایک تو یہاں سے 2 اشعار کی تشریح آتی ہے 10 نمبر کی، اور نظم کا عنوان لکھنا ہوتا ہے، شاعر کا نام تحریر کرنا ہوتا ہے، اور 2 اشعار کے ایک ساتھ تشریح کرنی ہوتی ہے، 10 نمبر ہوتے ہیں۔ خلاصہ تیار کرنا ہوتا ہے، خلاصہ لکھنا ہوتا ہے 5 نمبر کا۔ تو تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے۔ ذرہ فضا کا داستاں یعنی کہ قصہ کہانی اللہ تعالیٰ کی، اس کی ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ پیام یعنی کہ پیغام۔ تو وضاحت طلب شعر میں ہم نے دیکھا کہ شاعر مولانا ظفر علی خان اللہ رب العزت کی عظمت کو، حکمت کو موضوع شعر بناتے ہیں اور باور کراتے ہیں کہ دنیا فانی میں معمولی چیز سے لے کر ایک بڑی چیز تک ہر ایک چیز اللہ رب العزت کی شان و شوکت کی داستان پیش کرتی ہے۔ یعنی کہ جب ہم اپنے چہارسو نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی عظمت نظر آتی ہے۔ عموماً ہم معمولی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے یہاں لفظ ذرہ استعمال ہوا، یعنی کہ ریت کے ذرے سے لے کر ایک بھاری بھرکم پہاڑ تک جو چیز بھی ہے اس میں اللہ رب العزت کی حکمت، شان و شوکت موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کن فیکون، پس ہو جا، سب کچھ تخلیق ہو گیا۔ اب تخلیق کائنات کے بعد ہر ایک چیز، خواہ وہ معمولی چیز ہے، خواہ وہ بڑی چیز ہے، خواہ وہ ریت کا ذرہ ہے، خواہ وہ بھاری بھرکم پہاڑ ہے، خواہ کوہ ہیں، جو بھی ہے اس میں ہمیں اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت، اللہ کے اوصاف نظر آتے ہیں، سنائی دیتے ہیں۔ اب کیونکہ اللہ رب العزت کا مادی شکل میں ہمارے سامنے ہونا ناممکن ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو ہم ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ہم اپنے قرب و جوار میں، اپنے چہارسو
حکمت خداوندی دیکھتے ہیں، جیسے یہاں ذرے کی مثال دی گئی، ہوا کے جھونکے کی مثال دی گئی کہ یہ معمولی چیزیں ہیں، عموماً ان پر ہم دھیان نہیں دیتے، ہم توجہ نہیں دیتے، لیکن یہ معمولی چیزیں بھی اللہ کی حکمت کا احساس دلاتی ہیں۔ خواہ ریت کا ذرہ ہے، خواہ ہوا کا جھونکا ہے، اس میں بھی شان ربوبیت ہے، وہ بھی عظمت باری تعالیٰ کے ترانے گاتا ہے۔ یعنی کہ کائنات کی وہ چیز جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں، جسے ہم اہمیت حیثیت نہیں دیتے، اس میں بھی شان ربوبیت موجود ہے، اور وہ حقیر معمولی چیز بھی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ اے غافل انسان دیکھ، میرا خالق کتنا عظیم ہے۔ انسان کو غور و فکر پر مجبور بے بس کرتی ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ انسان جو کہ باعث تخلیق کائنات ہے، اللہ رب العزت کا شاہکار ہے، نائب خدا ہے، اسے بھی دیکھنا چاہیے، اسے بھی سمجھنا چاہیے، اسے بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ کائنات کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خلق کی ہے، اور کائنات کی ہر ایک چیز میں اللہ رب العزت کا عکس، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت موجود ہے۔ آگے شعر دیکھتے ہیں، چوتھا شعر، سراپا معصیت۔ سراپا، اس کے لیے بعض اوقات لفظ سر و پا استعمال ہوتا ہے، سر تا پا استعمال ہوتا ہے، سر و پا کہیں، سر تا پا کہیں، سراپا کہیں، لفظی لغوی معنی سر سے لے کر پاؤں تک۔ معصیت، گناہگار، سراپا معصیت میں، یعنی کہ انسان جو ہے، انسان سر سے لے کر پاؤں تک گناہگار ہے، یعنی کہ انسان مکمل گناہگار ہے۔ سراپا مغفرت، سراپا مغفرت یعنی کہ مکمل رحیم، مغفرت کرنے والا وہ ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ خطا کوشی، خطا کوشی کا مطلب ہے خطا کرنا، غلطی کرنا۔ روش میری، روش سے مراد طریقہ ہے، انداز ہے انسان کا، خطا پوشی ہے کام اس کا، خطا پوشی، خطائیں معاف کرنا، عیب پوشی کرنا، غلطیوں پر پردہ ڈالنا، کام ہے اس کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا۔ اب اس شعر میں ہم نے دیکھا کہ شاعر نے اللہ رب العزت کی رحمت، مغفرت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت کو بھی موضوع شعر بنایا ہے۔ اب انسان جو کہ ابن آدم ہے، لغزش، خطا انسانی فطرت میں پائی جاتی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے خطا کی تھی، غلطی کی تھی، لہذا انسان بھی ابن آدم ہے، انسان بھی اولاد آدم ہے۔ اب غلطی، خطا کا انسان سے سرزد ہونا فطری سی بات ہے۔ تو یہ قصہ پارینہ ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں رہا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم ہر جگہ جانا ہے لیکن فلاں درخت کے پاس نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ کے پاس چلے گئے، اس کا پھل توڑا، کھایا، اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی۔ اب ہم ابن آدم ہیں، یعنی کہ غلطی، خطا، معصیت، گناہ یہ ہماری فطرت میں
یہ ہماری سرشت میں، یہ ہماری نیچر میں موجود ہے، یعنی کہ غلطی کرنا، خطا کرنا یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اب خطائیں، غلطیاں انسان سے سرزد ہوتی ہیں۔ اب جو بھی اپنی خطاؤں پر، غلطیوں پر اتراتا ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں فرعونیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب بھی انسان سے کوئی غلطی، کوئی خطا سرزد ہوتی ہے، انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ کے حضور میں گڑ گڑائے۔ حدیث مبارکہ ہے نا کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اب یعنی کہ استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا، اس کا درس ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتا ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کہیں خطائیں کرتے کرتے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی عاقبت بھی خراب نہ کر بیٹھے اور کہیں فرعونیت کا شکار نہ ہو جائے۔ تو اس شعر میں بھی انسان کو باور کرایا گیا، بتایا گیا، احساس دلایا گیا کہ اے انسان، یہ غلطی، یہ خطا، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، یہ انسانی سرشت میں پائی جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی غلطیوں پر، انسان اپنی خطاؤں پر اترائے نہ، بلکہ اپنی غلطیوں، اپنی خطاؤں کا اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، کیونکہ اللہ کی ذات رحیم ذات ہے، کریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے غفور الرحیم، کہ میں رحم کرنے والا ہوں، میں بخشش کرنے والا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو مغفرت کے لیے تیار ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو بھی انسان خطائیں سرزد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کرتا اور اپنی خطاؤں پر، اپنی غلطیوں پر اتراتا ہے، تو وہ دوسرے لفظوں میں فرعونیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، غرور اور تکبر میں کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان جب بھی کوئی خطا انسان سے سرزد ہوتی ہے، اللہ کے حضور میں گڑ گڑائے، استغفار کرے، بخشش طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اب انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، لیکن جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ انسان کے نام اعمال میں نہیں لکھا جاتا، جب تک انسان سے وہ گناہ، انسان سے وہ غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے ساتھ مکمل شفیع ہے، کہ اگر نیکی کے بارے میں سوچا جائے گا تو اس کا اجر نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اگر برائی کا سوچا جائے گا تو نام اعمال میں برائی کا لکھا نہیں جائے گا، برائی لکھی نہیں جائے گی، جب تک انسان سے وہ برائی، جب تک انسان سے وہ خطا سرزد نہیں ہوگی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر نے باور کرایا کہ یہ خطا، یہ غلطی، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات غفور رحیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی خطائیں معاف کرنے والا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ بجائے اترانے کے، بجائے غرور کرنے کے، ہمیشہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، کیونکہ وہ ذات رحیم ذات ہے، وہ ذات خطاؤں پر پردہ ڈالتی ہے، وہ ذات انسان کی خطائیں معاف کرتی ہے، کیونکہ معاف کرنا، خطاؤں پر پردہ ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ کا غالب وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کی خطاؤں پر پردہ ڈالتا ہے، یعنی کہ خطا پوشی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ وہی ابن آدم ہے جس سے خطا، جس سے غلطی سرزد ہونی ہے، کیونکہ اس کے باپ نے خطا کی تھی، غلطی کی تھی، لہٰذا خطائیں کرنا، غلطیاں کرنا یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اب
ہم نے 2 اشعار پڑھے، ان میں ہم نے دیکھا کہ جو پہلا شعر تھا اس میں شان ربوبیت کا اظہار ہوا، واضح کیا گیا کہ کائنات کی معمولی چیز جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ترانے گاتی ہے۔ دوسرا شعر ہم نے جو پڑھا، یعنی کہ چوتھا شعر جو ہم نے پڑھا، اس میں انسانی فطرت کو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو موضوع شعر بنایا گیا ہے، اور انسان کو باور کرایا گیا، انسان کو پیغام دیا گیا ہے کہ اے انسان، یہ خطائیں، یہ غلطیاں یہ ہمیشہ سرزد ہوتی رہتی ہیں، بجائے اس کے کہ انسان اتراتا رہے، انسان غرور کرتا رہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑائے، بخشش طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ بیٹا آج ہم نے یہ 2 اشعار پڑھے ہیں اور اتنا ہی کافی ہے۔